کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم ایک بار پھر سلسلے با مقصد زندگی کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہاں ہمارے حاضرین ہیں جامعہ مسجد چشتیہ G73 اسلام آباد۔ یہاں الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، بیان کا سلسلہ ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے حسب معمول آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو جس پہ تولا جاتا ہے، تو قیامت کے دن ایک مسلمان کی نیکیاں میزان میں ہلکی ہو جائیں گی، وزن کم پڑ جائے گا۔ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو پرچہ رکھا گیا یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مدنی پھول الحمدللہ ہمیں اس سلسلے میں سننے کو، سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، حصول ثواب کے لیے سلسلے میں شرکت کریں گے۔ کوئی بھی ایسا فعل، ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اپنی یا دوسروں کی توجہ تقسیم ہو۔ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین، آپ گھر میں ہیں یا کہیں پر بھی سلسلے میں شامل ہیں تو توجہ قائم رہے گی تو انشاءاللہ زیادہ برکتیں ملیں گی۔ یہ نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل بھی کریں گے، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی پھول دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ منقول ہے کہ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء امام حمام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد، یعنی ایک وقت ہم نے کھانا وغیرہ کچھ کھایا نہیں تھا، فاقہ کیا تھا، ایک روز ایک وقت کے فاقے کے بعد ہمارے یہاں کھانے کی ترکیب بنی۔ ایک وقت نہیں کھایا تھا، دوسرے وقت اب کھانا کھانے کا موقع آیا۔ میرے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے، مگر امی جان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے جو ہی روٹی پر ہاتھ رکھا، روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، مانگنے والا آ گیا۔ عرض گزار ہوا ہے بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دیجئے۔ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کھانے سے ہاتھ روک لیا، مجھے حکم دیا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کو پیش کر دو، مانگنے والے کو دے دو۔ مجھے تو 1 وقت کا فاقہ ہے، اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے باوجود اس کے کہ آپ بھوک سے تھیں، فاقے سے تھیں، اپنا کھانا آپ نے ایثار فرما دیا، دوسرے کو دے دیا۔ افسوس ہم اہل بیت نبوت سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اپنی ضرورت کا کسی کو کیا دیں گے؟ ہم تو آئندہ کے لیے بھی چیزیں سٹور کر کے رکھتے ہیں، فریج میں بچا کر رکھتے ہیں۔ یقین مانیے بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے، یعنی اتنا کھلائے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، بھوکے کو کھلائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے، جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس میں سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے لیے جنت کا دروازہ مخصوص فرما دیا ہے۔ مزید ایک اور روایت سنیے، جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے تو اللہ عز و جل اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی حکایت سنی، واقعہ سنا کہ آپ نے باوجود بھوک کے اپنا کھانا سائل کو دے دیا۔ یہ یعنی اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دینا، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ یعنی کسی چیز کی حاجت خود بھی ہے لیکن بندہ اپنی حاجت کو چھوڑ دے اور ضرورت کی چیز کسی دوسرے کو دے دے، اسے کہتے ہیں ایثار۔ یعنی اصطلاح میں اس کا معنی، یعنی ایثار کا معنی یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، بندہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دے، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ایثار فرمایا۔ یہ ایثار جو ہے یہ بہت پیاری صفت ہے، بہت ایک عمدہ خوبی ہے، اور الحمدللہ عز و جل کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، ایک مدنی مقصد اپنا لیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہ جب مدنی مقصد ہمیں ملا، ہم اپنی زندگی کو با مقصد بنا رہے ہیں، تو اب ہمیں ایسے اوصاف کو اپنانا ہوگا جس سے دوسروں کو دعوت اسلامی کی طرف لانے میں، دین اسلام کی طرف راغب کرنے میں آسانی ہو۔ فقط اگر ہم زبان سے کسی کو نیکی کی دعوت پیش کریں تو اس کا بھی اثر ہے، اور زبان سے نیکی کی دعوت دینے کا اجر و ثواب بھی ہے، اثر بھی ہے، لیکن اگر نیکی کی دعوت دینے والے کا کردار، نیکی کی دعوت دینے والا وہ ان اوصاف سے متصف ہوگا، یعنی ایثار کرنے والا ہوگا، تو اس کی نیکی کی دعوت میں اثر بڑھ جائے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کی بات کا ایک اپنا وزن ہوگا۔ تو اگر یہ ایثار کی صفت ہم میں پیدا ہو گئی، ہم ایثار کرنے والے بن گئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس سے ہٹ کر اگر آپ غور کریں تو
پیئیں گے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو دوسرے مسلمان کے ہم پر حق ہیں، تو جب کسی مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، اپنی ضرورتوں کو دوسروں پر قربان کر دینا، یہ ایثار، یہ بہت پیاری صفت ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ بلکہ ہمارے اسلاف کرام، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ، یہ تو کس قدر ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، ایک واقعہ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چنانچہ شیخ ابو الحسن انطاقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے، رات کھانے کا وقت آیا تو کھانا کم تھا، روٹیاں کم تھیں۔ اب کیا کیا انہوں نے کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پہ ڈال دیے، اگر پوری پوری سالم روٹی رکھتے تو وہ کھانا کم تھا، تو ٹکڑے کر دیے، اور حکمت کے تحت چراغ بجھا دیا گیا، اندھیرا کر دیا گیا۔ اب اندھیرے میں روٹیوں کے ٹکڑے پڑے ہیں اور سب بیٹھے ہیں دسترخوان پر۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور سب نے خیال کیا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے، تو اس وقت جب چراغ روشن کیا گیا، جب وہ اندھیرا چھٹا، تو یہ دیکھ کر سارے حیران رہ گئے کہ روٹیوں کے سارے ٹکڑے ویسے کے ویسے پڑے ہیں۔ یعنی ہر ایک نے یہ سوچا کہ روٹی کم ہے، میں کھاؤں گا تو میرا بھائی بھوکا رہ جائے گا، تو انہوں نے اس خیال سے نہیں کھایا کہ کوئی اور بھوکا نہ رہ جائے، حالانکہ سب کو بھوک لگی تھی، کھانے کا وقت تھا، یعنی کھانے کا وقت تھا، سب ظاہر کھانے کے لیے بیٹھے تھے، لیکن کہیں دوسرا بھوکا نہ رہ جائے، تو کسی نے ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا۔ ہر ایک کی سوچ یہی تھی کہ ساتھ والا جو میرا مسلمان بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے۔ اللہ اللہ، ہمارے اسلاف کا جذبہ ایثار کس قدر حیرت ناک تھا، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے دل پر غور کر لے، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کریں۔ اگر ہم کسی دعوت میں جائیں تو آج کل دعوتوں میں کیا حال ہوتا ہے، جہاں یہ بوفے سسٹم ہوتا ہے شادیوں وغیرہ میں، یعنی کھانا الگ سے چن دیا جاتا ہے، بعض جگہ یعنی اکثر ویسے ایسا ہی ہے کہ کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے، لیکن اگر کرسی ٹیبل لگے ہوں تب بھی کھانا چن دیا گیا، تو اب ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں میں رہ نہ جاؤں، اس کوشش میں وہ اپنی ضرورت سے بھی زیادہ لے لیتا ہے۔ اب یہاں دوسرے کا خیال بالکل نہیں آتا کہ کہیں وہ نہ رہ جائے، اور جو زیادہ لذیذ ڈش ہوتی ہے، جو زیادہ لذیذ کھانا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس کی طرف رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کیجئے کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کھانا ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا، پھر کھاتے اس طرح ہیں کہ چباتے نہیں بلکہ نگلتے ہیں کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں، میں اگر چبا چبا کے کھاؤں گا، ٹھہر ٹھہر کے کھاؤں گا، کھانے کے آداب کا لحاظ رکھوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ اب وہ جلدی جلدی کھاتے ہیں۔ اگر یعنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بن پڑے تو ہم دوسرے کے منہ سے نوالا بھی چھین لیں، اگرچہ زبان سے اس طرح کوئی نہیں کہتا، لیکن زبان حال سے یہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری کیفیت ہے، اور اسلاف کرام رحمہم اللہ کا آپ نے انداز دیکھا کہ سب کھانے کا وقت ہے، سب موجود ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے ڈال دیے گئے، لیکن کسی نے لقمہ تک نہیں کھایا، سارے ایسے ہی بیٹھے رہے، منہ چلاتے رہے کہ میرا دوسرا اسلامی بھائی کہیں نہ رہ جائے۔ یہ ایثار یعنی کتنا زبردست اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، کسی چیز کی اس کو خواہش ہو، اس کی طلب ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے، اپنی خواہش کو دبا لے اور دوسرے کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، اسے وہ چیز دے دے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، بخشش کا کتنا آسان نسخہ ہے۔ کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے، اور ہم جب ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل موقع بہت ملیں گے۔ بالفرض ہم خرچ نہیں کر سکتے، خرچ کر کے یہ یعنی ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم خرچ کر سکیں، یا کسی اور وجہ سے خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا، تب بھی ایثار کے ذریعے ثواب لوٹنے کا زبردست موقع یعنی ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں دعوت ہے، اجتماعی طور پر کھانا ہے، تو ہم
کھانے میں جو اچھی چیز ہے، مثلاً گوشت میں عمدہ بوٹیاں ہیں، وہ اس نیت سے نہ اٹھائیں، اس نیت سے نہ کھائیں کہ میرا دوسرا بھائی کھا لے۔ گرمی کے موسم میں مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں یا کہیں زیادہ لوگ موجود ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی، اب ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ پنکھے کے قریب جگہ ملے، پنکھے کے نیچے جگہ ملے۔ یوں ہی سردیوں میں وہ علاقے جہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، اب مدنی چینل کے ناظرین میں تو صرف پاکستان میں نہیں، پاک و ہند بلکہ دنیا کے مختلف حصوں سے ناظرین دیکھتے ہیں، تو اب سردیوں کے موسم میں بعض علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں مسلسل برف باری ہوتی ہے اور جو ٹیمپریچر ہے وہ نقطہ انجماد سے بھی گر جاتا ہے، زیرو سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، مائنس میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ ہیٹنگ پلانٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہر کوئی کوشش کرے گا کہ مجھے گرم جگہ ملے۔ اسی طرح اور کہیں کوئی آرام دہ جگہ ہے، کوشش ہوگی کہ آرام دہ جگہ پہ میں بیٹھوں، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے مجھے آرام دہ بستر ملے۔ تو جہاں زیادہ لوگ جمع ہیں وہاں ہم ان موقعوں پر یہ جو اپنی خواہش ہے اچھی جگہ ملنے کی، ہوادار جگہ ملنے کی، یا گرم جگہ ملنے کی، عمدہ بستر ملنے کی، عمدہ نشست گاہ ملنے کی، ہماری جو یہ خواہش ہے اگر ہم دوسروں کو ترجیح دیں اور خود تھوڑا پیچھے ہو جائیں اس موقع پر، تو الحمدللہ عز و جل یہ ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ یہ ایثار ہے۔ مزید اور بھی بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جن پر ہم قربانی دے کر ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم کمانے والے بن جائیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے، یعنی اس نے ایسا کیا کہ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں۔ ایک بار بھی ایثار کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس سے حساب کتاب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں، ایسا جو ایثار کرتا ہے تو میں اس سے حیا فرماؤں گا۔ اس کا مقام جنت ہے، وہ جہاں بھی چاہے رہے، جنت میں جہاں بھی چاہے رہے، ایثار ایک بار بھی جو ایثار کرتا ہے یہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا ایثار کی فضیلت بھی سماعت فرمائی، ایثار کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ پہلے اسلاف کرام رحمہم اللہ کے آپ نے واقعات تو سنے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ تو ایثار کرتے ہی ہیں۔ نیکوں کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ اوصاف حمیدہ کو اپناتے ہیں، لیکن پہلے وقتوں میں ایثار کا جذبہ یہ عام مسلمانوں میں بھی بہت ہوتا تھا، عوام میں بھی بہت تھا۔ جو خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ تو اب بھی ایثار کرنے والے ہیں، لیکن عوام میں، مسلمانوں میں جو عام لوگ ہیں ان میں بھی ایثار کا جذبہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی کے پیر و مرشد ہیں، ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت پہلے سے مدینہ طیبہ میں جب ترکوں کی خدمت ہوا کرتی تھی اس وقت سے آپ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، وہیں سکونت پذیر ہو گئے، وہیں رہائش اختیار کر لی۔ آپ کا وصال شریف یہ 3 ذوالحجۃ الحرام 1401 سن ہجری، 1401 میں ان کا وصال ہوا، اب 1435 ہے۔ ان کا وصال مدینہ طیبہ ہی میں ہوا، جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی بارگاہ میں کسی نے ایک بار عرض کی کہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تھے، انہوں نے کم و بیش 77 سال 77 ایئرز مدینہ طیبہ میں گزارے، عرض کیا کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے تھے زادہ اللہ شرفا و تعظیما، اس وقت یہاں کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ فرمایا اس وقت کا حال بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ مالدار، ایک مالدار آدمی کثیر مقدار میں مدینہ منورہ میں غرباء میں کپڑے تقسیم کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب 77 سال کم و بیش پہلے آئے، اس وقت کیا کیفیت تھی کہ ایک مالدار آدمی غرباء میں کپڑے تقسیم کرنے کی غرض سے
کپڑا خریدنے کے لیے ایک دکاندار کے پاس گیا، ایک تاجر کے پاس گیا اور اس کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ مجھے اتنا اتنا کپڑا اس انداز کا چاہیے۔ دکاندار، تاجر، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا مطلوبہ کپڑا وہ میرے پاس ہے، مگر آپ اس طرح کیجئے کہ آپ یہ کپڑا مجھ سے نہ لیجئے، مجھ سے نہ خرید فرمائیے، بلکہ آپ سامنے والی دکان پہ چلے جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ عز و جل میری آج بکری اچھی ہوئی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ اس کا دھندہ کم ہوا ہے۔ اب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مثال دی کہ جب میں آیا تھا اس وقت حالات یہ تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ مالدار آدمی آیا، اس نے اچھا خاصا کپڑا لینا تھا، اپنی ڈیمانڈ رکھی، چیز طلب کی، تو تاجر کہہ رہا ہے، دکاندار کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے نہ لیجئے، سامنے والے سے لے لیجئے، اگرچہ میرے پاس ہے لیکن میری تو بکری ہو گئی ہے، اس کی بکری آج نہیں ہوئی، آپ اس سے لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ پہلے کے مسلمان ایسے مجسمے اخلاص و ایثار تھے، یعنی ان کا پورا جسم سراپا وہ اس طرح ایثار کیا کرتے تھے، اور آج کیا کیفیت ہے ارشاد فرمایا آپ کے سامنے ہے کہ آج کس طرح لوگ دوسروں کا گلا کاٹنے میں اور دوسروں کے منہ سے نوالا چھیننے میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ کیا انداز ہوا کرتا تھا عامی مسلمانوں کا۔ ایک کپڑے کا تاجر وہ دوسرے کی طرف اپنا گاہک بھیج رہا ہے، آج کیا کیفیت ہے کہ لوگ ہر طرح کے جائز ناجائز حربے اختیار کرتے ہیں کہ میری بکری اچھی ہو جائے، میرا گاہک ٹوٹے نہیں، دوسروں کے گاہک بھی میرے پاس آ جائیں، دوسرے سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کی جاتی ہیں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان باندھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ لوگ جادو ٹونے کا بھی سہارا لیتے ہیں دوسرے کے کاروبار کی بندش کے لیے۔ اب یہ کیفیت ہے، اور پہلے کے عام مسلمان بھی اس طرح ہوتے تھے کہ دوسروں کے لیے ایثار کیا کرتے تھے، دوسروں کی ہمدردی ہوتی تھی۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں احیاء العلوم میں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زمین تھی، جاگیر تھی، زمین، آپ اپنی زمین پر تشریف لے کے جا رہے تھے زمین کی کیفیت دیکھنے کے لیے، فصل وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ راستے میں ایک باغ میں اترے، کسی اور کا باغ تھا، تو دیکھا کہ ایک غلام جو اس باغ میں کام کیا کرتا وہ بیٹھا ہے، اور اس کے پاس کھانا آیا ہے، کھانا کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا آیا۔ کھانا آیا تو ساتھ ہی ایک کتا بھی کہیں سے آ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب وہاں موجود ہیں۔ اس غلام نے کیا کیا کہ کھانا خود نہیں شروع کیا، کتے کو دیکھا تو ایک روٹی اٹھا کے اس نے کتے کے سامنے ڈال دی۔ اب کتا گیا نہیں، وہیں دم ہلاتا رہا۔ اس غلام نے دوسری روٹی بھی اٹھائی اور وہ کتے کو ڈال دی، یہاں تک کہ وہ پھر بھی نہیں گیا، دوسری روٹی کھا کر بھی پھر بھی دم ہلاتا رہا، تو اس غلام نے تیسری روٹی بھی ڈال دی۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ جو آپ کو کھانا ملا ہے اتنا ہی ملتا ہے یا کچھ اور بھی ملتا ہے؟ دن میں کتنا کھانا آپ کو دیا جاتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ یہ جو آپ نے دیکھا 3 روٹیاں، مجھے اتنا ہی، ایک دن میں اتنا ہی کھانا ملتا ہے۔ آپ نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ وہ کھانا تو تم نے کتے کو کھلا دیا، آپ نے کتے کو دے دیا، اب آپ کیا کھائیں گے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ میں یہیں رہتا ہوں تو یہاں کتے ہوتے نہیں ہیں، کبھی کتا نظر نہیں آیا، آج کتا نظر آیا تو میرا گمان ہوا کہ یہ کہیں دور سے آیا ہے، اس لیے بھوکا ہوگا، بے زبان ہے، بھوکا ہوگا، یہاں تو کتے ہوتے نہیں ہیں، یہ کتا کہیں دور سے آیا ہے، اس لیے میں نے یہ روٹیاں اس کو دے دی، اور یہ بھوکا تھا، اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 کھا لیں۔ فرمایا اب تم کیا کھاؤ گے؟ عرض کرنے لگا کہ میں فاقہ کروں گا، یعنی بھوکا رہوں گا۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس غلام کے ایثار سے بہت متاثر ہوئے، اس سے باغ کے مالک سے بات کی، وہ باغ بھی، وہ غلام بھی، اور جو دیگر وہاں ساز و سامان تھا یہ سارا خرید لیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب اس غلام کو آزاد کیا،
پہلے یہ سلسلہ ہوتا تھا، غلام باندی یعنی نسلاً غلام ہوا کرتے تھے، ان کو خرید لیا جاتا تھا، ان کی کام کی کوئی اجرت نہیں ہوتی تھی، کھانا پینا رہائش یہ ان کو مالک دیتا تھا۔ اب یہ غلامی وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، تو وہ غلام بھی آپ نے خرید لیا، وہ باغ بھی خرید لیا، دیگر سامان بھی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آپ نے وہ باغ اسی غلام کو دے دیا، یعنی اس کو آزاد بھی کر دیا اور اس باغ کا اس کو مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ عز و جل، ایثار کا ثواب آخرت میں تو یقیناً ملے گا ہی۔ اس غلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیسا زبردست اجر عطا فرمایا کہ وہ 3 روٹیاں تصدق کر کے باغ کا مالک بن گیا۔ غلامی سے بھی آزادی ملی، ویسے عمر بھر کے لیے غلام تھا، اور وہ اس وقت سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کا بیٹا بھی غلام، غلام ابن غلام، پوری نسلیں غلام ہوتی تھی۔ تو اب وہ بھی غلامی سے آزاد ہوا اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ عز و جل باغ کا مالک بھی بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ایثار کا عمل قبول ہو گیا تو یقیناً انشاءاللہ ایثار کرنے والے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی رہائی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ایثار کا جذبہ جب بندہ فضائل سنتا ہے اس وقت ذہن بنتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں گا، کرنا چاہیے، اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کروں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب موقع آتا ہے نا پھر ایثار کرنا مشکل ہو جاتا۔ اب تو یہ سن کے ذہن بن رہا ہے کہ کھانا آیا تو انشاءاللہ اچھی چیز دوسروں کے لیے چھوڑ دوں گا، کہیں نشست کوئی سیٹ وغیرہ گاڑی میں ٹریول کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے میں اچھی سیٹ دوسروں کے لیے چھوڑوں گا، اس طرح کا ذہن بن رہا ہے۔ لیکن جب موقع آتا ہے نا پھر نفس یہ گوارا نہیں کرتا کہ اچھی چیز دوسرے کے پاس چلی جائے، چونکہ ہمارا نفس اس کا عادی نہیں ہے، اور ہم فطری طور پر بھی حریص ہیں، حرص ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہماری حرص جو ہے یہ غالب ہے۔ تو ابھی سے ہم ذہن بنا لیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ چاہے کیسا ہی وہ نفس اس وقت غلبہ کرے، خواہشات چاہیں کہ ہم یہ اچھی چیز لے لیں، مثال کے طور پہ کھانا ہے اور کھانا ہم کھا رہے ہیں، اب دل تو چاہے گا، نفس راغب کرے گا کہ یہ جو فلاں بوٹی ہے نا یہ تیرے حصے میں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر چکن ہے تو چکن میں لیگ پیس پر نظر سب کی ہوتی ہے، لیگ پیس کا گوشت ذرا ملائم بھی ہوتا، زیادہ لذیذ ہوتا، اب سب کی نظر اس طرف ہے۔ اس موقع پر صبر کرنا دشوار ضرور ہے، لیکن اگر ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ عز و جل زبردست اجر و ثواب ملے گا۔ کھانے کی اچھی چیز ایک بوٹی ایثار کر دینا معمولی بات ہے، لیکن اس کا ثواب عظیم الشان ہے، یہ تو پھر بھی بوٹی ہے۔ پانی کا ایثار کرنے پر بھی کیسا زبردست اجر و ثواب ملتا ہے، روایت سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے مظلوم سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 شخص صحرا سے گزر رہے تھے، ریتلا صحرا سے گزر رہے تھے، ان میں ایک عبادت گزار تھا، دوسرا گناہ گار، یعنی ایک کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی، دوسرا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا تھا۔ عابد یعنی عبادت گزار اس کو پیاس لگی، یہاں تک کہ وہ شدت پیاس سے گر گیا۔ اب صحرا ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور پیاس سے اس کا یہ حال ہے کہ یہ گر چکا ہے۔ اب دوسرا جو بظاہر گناہ گار شخص ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اگر یہ مر گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس پانی ہے لیکن میں اس کو پانی دیتا ہوں تو میرے پاس پانی نہیں رہے گا، اور صحرا میں پانی کہیں اور سے ملے گا بھی نہیں۔ اس کو پانی پلاتا ہوں تو پیاس کی وجہ سے میں مر سکتا ہوں، اور اس کو نہیں پلاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ نیک آدمی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے اس کو۔ بہرحال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے عابد کی مدد کی نیت کر لی، اس پر کچھ پانی چھڑکا، باقی اس کو پلایا، چھڑکا تاکہ اس کو ہوش آئے، جب اس کو ہوش آئی تو اس نے اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دونوں نے وہ صحرا کا سارا سفر طے کر لیا۔ اب جب دونوں مر گئے، مرنے کے بعد گناہ گار کا حساب ہوگا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے کے بعد جب گناہ گار کا حساب ہوگا تو اسے جہنم کا حکم سنایا جائے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اسی لمحے اس کی نظر اسی شخص کی طرف پڑے گی جس کو اس نے پانی پلایا تھا، کہے گا اے فلاں کیا مجھے پہچانتے ہو؟ عابد کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ نہیں پہچان پائیں گے۔
عابد کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا کہ میں وہی ہوں جس نے فلاں دن صحرا میں بیابان میں تیری جان بچائی تھی۔ وہ عابد کہے گا کہ ہاں میں تجھے پہچان گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نیک بندہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو، فرشتے ٹھہر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ وہ نیک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، عرض کرے گا اے پروردگار تو اس شخص کا مجھ پر احسان جانتا ہے کہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ کیسا احسان کیا تھا، اس نے میری جان بچائی تھی، اے رب عز و جل اس کا معاملہ مجھے سونپ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ تیرے حوالے۔ وہ نیک بندہ آئے گا اور اپنے پانی پلانے والے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم کسی کے ساتھ ہمدردی کی نیت سے، اچھی نیت سے، مسلمان بھائی کی تعظیم کی نیت سے پانی اس کو پیش کر دیتے ہیں، اس کو کھانے میں اچھی چیز پیش کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ تو ہمیں ایثار کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرتے ہوئے نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل جب بھی موقع ملا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتے ہوئے اچھی چیز انشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی کو پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی ضرورت پر قربان بھی کروں گا۔ اگر واقعی ایسا ہو جائے ہمارے معاشرے میں کہ ہر کسی کو یہ جذبہ مل جائے، ہر کسی کا یہ ذہن بن جائے کہ مجھے اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کرنا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینی ہے، اگر ہر ایک کا یہ ذہن بن جائے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جو اس معاشرے میں بہت سے جھگڑے وہ حل ہو جائیں، بہت سے معاملات سلجھ جائیں۔ ہمارے گھروں میں آج معاملات ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر، خاندانوں میں ہوتے ہیں، رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں، نیبرہڈ میں یعنی آس پاس میں ہوتے ہیں، جہاں اکٹھے کام کرتے ہیں، کولیگز میں آپس میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہت سے مسائل یہ ایثار کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل یہاں حل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آخرت کے جو معاملات ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کیجئے کہ جب بھی موقع ملا انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی خواہش کو دوسرے کی خواہش پر قربان کریں گے، دوسرے کی خواہش کو انشاءاللہ ترجیح دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا ہے، اس میں ایثار کا جذبہ ملتا ہے۔ آئیے ایثار کی ایک مدنی بہار بھی سن لیجئے۔ ایک اسلامی بہن کی مدنی بہار، ہند کا ایک شہر ہے بمبئی، بہت بڑا شہر ہے۔ بمبئی کے ایک علاقے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع 22 صفر المظفر 1428 بمطابق 12 مارچ 2007 اس تاریخ میں اجتماع ہو رہا تھا اسلامی بہنوں کا۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات شہروں میں ہوتے ہیں، باپردہ اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہی بیان کرتی ہیں۔ اس طرح اسلامی بھائیوں کے اجتماع ہوتے ہیں الحمدللہ ہفتہ وار شہروں میں۔ اسلام آباد میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ میں ہوتا ہے G11 میں، ہر جمعرات کو مغرب کے بعد۔ الحمدللہ 12 کہو میں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں تو دنیا بھر میں بہت سے ملکوں کے بہت سے شہروں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہفتہ وار ہوتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کریں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی نیت کریں۔ تو یہ جو اجتماع ہو رہا تھا 12 مارچ 2007 تو بمبئی میں ایک اسلامی بہن کی چپل گم گئی۔ ظاہر ہے جیسے مسجد میں ہم آتے ہیں تو چپل باہر اتار دیتے ہیں، ایسے ہی اسلامی بہنیں بیٹھتی ہیں تو دری وغیرہ بچھی ہوتی ہے تو چپل باہر اتاری جاتی۔ تو چپل ایک اسلامی بہن کی گم گئی جو غالباً پہلی دفعہ اجتماع میں آئی تھی۔ اب جب وہ بات ذمہ دار اسلامی بہن تک پہنچی کہ اس اسلامی بہن کی چپل چلی گئی ہے، تو وہ ذمہ دار اسلامی بہن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنی چپل انہیں پیش کر دی، اور ایک اور اسلامی بہن وہاں موجود تھی جو کچھ عرصہ پہلے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئی تھی، چند ماہ گزرے تھے، انہوں نے اپنی چپل دے دی، ذمہ دار نے اپنی دی، اور اس اسلامی بہن نے جن کو چند ماہ ہوئے تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، ان کو ایثار کا جذبہ ملا تھا، انہوں نے اپنی چپل دے دی۔ اب یہ کہ چپل کون دے اور کس کی لیں، سبحان اللہ عز و جل، یہ بھی کیسا جذبہ ہے۔ بہرحال اس اسلامی بہن نے جن کو چند ماہ ہوئے تھے انہوں نے اصرار کیا، اور اصرار کے ساتھ انہوں نے اپنی چپل دے دی، اور خود وہ برہنہ پا یعنی ننگے پاؤں اپنے گھر گئیں۔ رات جب سوئیں تو ان کی قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتی ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہے، نیز ایک معمر مبلغ دعوت اسلامی یعنی ایک بڑی عمر کے
دعوت اسلامی کے مبلغ سر پہ سبز امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اس اسلامی بہن نے جب چپل دی تھی تو یہ کہا تھا، کیا دعوت اسلامی کی خاطر، دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی کہ اپنی چپل دے دوں؟ تو جب پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتی، یہ ہمیں بہت پسند آئے۔ اس کے علاوہ بھی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ ہونے سے ایثار کا جذبہ ملتا ہے، اور کیسی زبردست مدنی بہار آپ نے سماعت فرمائی۔ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ انشاءاللہ نہ صرف ایسی پیاری پیاری باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی، سیکھنے کو ملیں گی، بلکہ انشاءاللہ عز و جل ان کی برکات بھی ظاہر ہوں گی، اور یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گے۔ ہمارے اندر بھی انشاءاللہ ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل وہ چیزیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا، ایثار صفت ہے، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، جیسے تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ان اوصاف سے متصف بھی ہوں گے، اور ناپسندیدہ باتوں سے چھٹکارا بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل با مقصد زندگی گزارنے کے لیے کن کن اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ وہ بھی سیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ جن چیزوں سے بچنے کی حاجت ہے ان کی نشاندہی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہمارا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق بخشے، ہماری زندگی با مقصد زندگی بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں